شادی کے لیے اسلام میں کیا عمر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہوتے ہی نکاح کا حکم دیا ہے۔ بالغ کا مطلب جب نائٹ فال ہو جائے کسی شخص کو، اور لڑکی کو جب مینسز آنا شروع ہوں تو 15 سال میں لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں 13 سے 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو اب میں یہ بات جب کہوں گا تو ایک دم سیکولر لبرل طبقہ چیخ اٹھے گا، ہاں یہ دیکھو اتنی سی عمر میں یہ لوگ شادیوں کی ترغیبیں دیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ مغربی دنیا سے متاثر ہیں، وہ جو کہتے ہیں یہ ان کے سامنے دم ہلاتے ہیں۔ امریکہ کی بعض اسٹیٹس میں 16 سال میں لڑکی کو شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ اسلام نے تھوڑا سا اور پیچھے لے آئے۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ کہتا ہے بھائی جب اس کو مینسز آنا شروع ہو گئے اس کا مطلب وہ لڑکی بن گئی ہے، اس میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں۔ تو جب آپ کو بھوک لگنا شروع ہو تو کھانے کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، نوجوانی کی عمر بلوغت کے وقت شروع ہو جاتی ہے، جو 15 سال یا 14 سال عمر ہے نا، اس میں شروع ہو جاتی ہے نوجوانی کی عمر۔ تو آپ نے نوجوانوں کو خطاب کیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 14-15 سال میں آپ کے پاس روکڑا ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا آپ کو، ابا بھی اپنے خرچے پہ نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر ظاہر ہے پھر کمانے کی فکر کرے گا، اسٹیبل ہو جائے گا تو ہی کرے گا۔ میرے پاس آ کے پھر نوجوان تنگ کرتے ہیں، میں 15 سال کا ہو گیا ہوں، میری شادی کرا دیں، ابا کر نہیں رہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی ابا کا کام تھا تمہیں پال پوس کے بڑا کر دینا، اب ابا کے ذمے شادی کا خرچہ اٹھانا ابا کے ذمے نہیں ہے، وہ تم اخپل طریقے سے کرو۔ کہتے کیسے کریں؟ تو میں کہتا ہوں بھائی میری ہیڈک نہیں ہے کیسے کریں، آپ کماؤ، اگر آپ کے پاس کہتے ہیں پھر ہم جب کمائیں گے تو پھر تو ہم 20 سال کے ہو جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، پھر 20 سال میں کر لینا۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں استطاعت ہے وہ کرے، جب نہیں ہے تو صبر کرے گا اور کیا کرے گا۔ ترغیب تو دی ہے کہ جلد شادی کرو، لیکن اگلا رشتہ بھی تو دے نا آپ کو، تو رشتہ تو جب ہی ملے گا جب آپ اپنے خرچے پہ بیوی کو سنبھالو گے، بیوی کو پالو گے، تب تو کوئی رشتہ دے گا، ورنہ دے گا کون آپ کو؟ لڑکی والوں کو تھوڑی کہا ہے کہ جو بھی 15 سال کا لونڈا لپاڑا آئے اس کو اپنی بیٹی پکڑا دو، تو لڑکی والوں کو تو یہی کہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا نان نفقہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اگر کوئی 15 سال میں اتنا اسٹیبل ہو گیا ہے کہ کما رہا ہے کھا رہا ہے تو پھر شوق سے کرے، بلکہ ترغیب ہے، پھر ابا کو اس کو روکنے کی پرمیشن نہیں ہے، ابا کو روکنے کی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو روکیں تو کیوں کر رہا ہے۔ میرے استاذ جن سے میں بیعت ہوں مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اور بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں علماء مشائخ، یہ تو اب یہاں کے لوگوں میں جو ہے نا سیکولر لبرل طبقے سے لوگ متاثر ہیں، پھر اس عمر میں برائیوں میں پڑتے ہیں، کوئی ہومو سیکشولیٹی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ جو یورپ امریکہ کا حال ہوا ہے وہی لوگ چاہتے ہیں ہمارا حال بھی ہو۔ تو اصل عمر یہی ہے۔ اسی طرح لڑکی کی بھی اصل عمر تو یہی ہے، لیکن اس عمر میں اس کی شادی جب کی جائے گی جب اس کے جوڑ کا اس کو رشتہ ملے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتنی سی بچیوں کی شادی آپ کر رہے ہیں، سسرال کا بوجھ وہ اٹھائیں گی، شوہر کا بوجھ اٹھائیں گی، اور یو ہو ہا کر کے۔ میں نے کہا بھائی صاحب ہم یا شریعت، میں تو شریعت ہی بتاؤں گا نا۔ شریعت جو بالغ بچی کی جلد شادی کا حکم دیتی ہے وہ جب دیتی ہے جب اس کے مناسب رشتہ بھی ملے آپ کو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بچی کم عمر ہے، سسرال کے بکھیڑوں میں پڑھ کے یہ سسرال کی ٹینشن نہیں اٹھا سکتی، ساسیں آج کل کھا جاتی ہیں بھائی، ساری ساسیں نہیں، سوری جو میرا بیان سن رہی ہیں ان ساسوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں، بعض ساسیں ڈائن کی طرح ہوتی ہیں، وہ اتنی سی بچی کو کھا جائیں گی، تو پھر آپ نہ کریں۔ تو یہ جب ہے جب اس کے مناسب رشتہ بھی ملے۔ تو الحمدللہ ہمارے خاندان میں بچیوں کی بالغ ہوتے ہی شادیاں ہوئی ہیں، اور بہت اچھی خوشی والی لائف گزار رہی ہیں وہ الحمدللہ، کیونکہ ان کو سسرال اچھا مل گیا، انہوں نے اپنی بہوؤں کو بچیوں کی طرح ہی بیہیو کیا ہے، اور شوہروں نے بھی ان پہ کام کاج کا بوجھ نہیں ڈالا، کہ اس لیے کہ بھائی ابھی نو عمر ہیں، کم عمر ہیں، ان کے ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے۔ تو اس عمر میں دوستیاں آج کل شروع ہو جاتی ہیں، یورپ امریکہ میں تو بہت ہوتا ہے، 13 سال کی بچیوں کے بوائے فرینڈ، ایک نہیں 20 بوائے فرینڈ ہوتے ہیں ان کے، اور ان کے فزیکل ریلیشن بھی ہوتے ہیں، وہاں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام نے نکاح کی ترغیب دے دی کہ بچی کا گھر بس جائے گا، تو اس پہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب کم عمری میں بچی کی شادی ہوتی ہے تو سسرال کے حساب سے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ بہرحال ضروری ہے کہ سسرال اچھا ہو، اسرائیل والا سسرال نہ ہو۔ تو اگر نہیں ملتا رشتہ تو پھر تو نہیں کرنی چاہیے بچی کے لیے، کم عمری میں اس کے جوڑ کا اس کو سنبھالنے والا مناسب رشتہ نہیں ملتا تو پھر تو بھائی نہیں کرنی چاہیے، پھر تو 20 سال میں بھی نہ کریں۔ ایک صاحب کہنے لگے نا اتنی کم عمر کی شادی، اگر اچھا رشتہ نہ ملے تو ہم کیا کریں، اس کی شادی جلدی کیسے کریں؟ میں نے کہا بھائی اچھا رشتہ نہ ملے تو پھر 40 سال میں بھی نہ کریں۔ لڑکی کا نکاح جلدی کرنے کی ترغیب اسی صورت میں ہے جب اس کے پیرالل اس کے مناسب رشتہ بھی ملے، اور مناسب رشتے میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ اسے سنبھال بھی پائے گا کہ نہیں سنبھال پائے گا۔ تو اگر مل رہا ہو پھر کر دینی چاہیے،
آج تک ایسا ہی ہوتا رہا. میری دادی بتایا کرتی تھی میری 13 سال میں شادی ہوئی. ماشاءاللہ کتنی اچھی لائف گزاری انہوں نے, اولادیں بھی ہوئیں اور زندگی کو انجوائے کیا, اور 80-85 سال میں ان کا انتقال ہوا. 80 سال کے بعد تو ان کی عمر ہی بڑھنا بند ہو گئی تھی. جب بھی پوچھتے تھے ہم کہتے تھے 80 سال. ہم کہہ رہے تھے اماں ہم آپ سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے پوچھ رہے ہیں, 80 ہی کی ہیں آپ. تو ایسی صحتیں تھیں ان لوگوں کی ماشاءاللہ. تو اب ہمیں سارا فطرت سے بغاوت پہ لے جا کے ہمیں برباد کر دیا ہے. البتہ یہاں ایک سوال ہوتا ہے بھائی پھر تعلیم کیسے ہوگی, ایجوکیشن کیسے کمپلیٹ کرے گی. وہاں میں بار بار کہتا ہوں کہ باپ کا کام ہے بچی کو تعلیم دینا. جب رشتہ آ جائے تو سسرال کے حوالے کرے اور سسرال کو بولے اب کمبخت تو پڑھائے گا اس کو, داماد کو بولے. جیسے آپ کی بچی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے, اچھا رشتہ آ گیا تو باپ کو چاہیے اب اس کی شادی کر دے اور سسرال سے بولے اب یہ بہو کا خرچہ بقیہ تم اٹھاؤ گے. میڈیکل کالج میں جو 2 سال رہ گئے بغیر تو یہ 2 سال کا خرچہ تم اٹھاؤ گے, کیونکہ تمہاری بہو بھی ہے یا میری بیٹی ہے, جب تک میرے گھر میں تھی میں نے پڑھایا ہے. اب تم جیسے بغیرت استغفر اللہ یعنی تم لوگوں کے گھر میں جا رہی ہے تو اب بقیہ خرچہ تم اٹھاؤ گے. اگر وہ اٹھانے پر ایگری ہے اس کا مطلب خاندانی لوگ ہیں. لیکن بے شرم لوگ آج کل تیار نہیں ہوتے, ان کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے. وہ چاہتے ہیں انویسٹمنٹ باپ کی ہو اور ڈاکٹر بننے کے بعد پیڑے ہم کھائیں. تو ایسے بے غیرت لوگوں میں شادی کرتے کیوں ہو پھر. اچھا بھائی, اچھا میرے بھائی, آئی بروز کے بال اگر زیادہ لمبے ہوں تو ان کو قینچی سے تھوڑا سا تراش لینا کیسا ہے؟ نہیں جی, آئی بروز کے بالوں کو تراشنا جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی بال خراب ہو گئے ہوں, جیسے بعض لوگوں کے بال کسی بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی کوئی وائٹامن شیٹامن کی کمی ہو جاتی ہے, آڑے ترچھے کانٹوں کی طرح ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں, تو ان کو سیدھا کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث میں جو آئی بروز بنانے کا حکم دیا, بنانے سے روکا گیا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑا نہ جائے. ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص قسم کی آئی بروز دی ہے, اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے کوئی چینجنگ نہ کریں. جیسے خواتین بیوٹی پارلر میں جا کے باریک بنا لیتی ہیں, دیکھنے میں بری بھی لگتی ہے وہ, تو وہ حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی بال آڑا ترچھا ہو گیا ہے, بہت زیادہ ادھر ادھر جا رہا ہے, تو اس کو کاٹ لینے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. جو ہم نے علماء کرام سے سنا ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں, کیونکہ یہ چیز پھر تغییر خلق اللہ میں آتی نہیں ہے. یعنی اللہ کی تخلیق کو بگاڑا نہیں جا رہا بلکہ سنوارا جا رہا ہے. عورت کا ناپاکی کی حالت میں نکاح کے لیے مسجد جانا کیسا ہے, جبکہ اس کا اپنا نکاح ہو جائز نہیں ہے. بھائی ناپاکی کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی. اگر نکاح کر رہی ہیں تو اپنے کسی نمائندے کو, وکیل کو بھیج دیں, یا مسجد کے کمرے وغیرہ میں نکاح ان کا انعقاد ہو جائے. یعنی مسجدوں سے متصل کمرے بھی ہوتے ہیں نا امام کا, مؤذن کا, وہاں نکاح ہو جائے. مسجد کے اندر نہیں جا سکتی. بغیر وضو کے لیٹ کر موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے, جائز ہے؟ مفتی صاحب کیا سجدے کی حالت میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, حدیث میں منع ہے. میں عالمہ نہیں ہوں لیکن کیا علماء سے سن کر دین کی باتیں عورتوں کو بتا سکتی ہوں؟ جی بتا سکتی ہیں. لیکن واعظہ بننا جو ہے نا, واعظ یعنی واعظ و نصیحت کرنا, اس میں اپنے بگڑنے کے خطرات بہت ہوتے ہیں. جب آپ پبلک کو بٹھا کے نصیحت کریں تو لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں, عزت بھی دیتے ہیں, ہدیے نذرانے بھی بعض دفعہ آنا شروع ہوتے ہیں. انسان کا نفس خود بگڑنے لگتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عوام میں واعظ و نصیحت کے لیے ضروری ہے کسی بزرگ سے خود اصلاحی تعلق قائم کریں, کسی کو مینٹور بنائیں. تو آپ بھی اگر خواتین میں بیان کرنا چاہتی ہیں تو کسی بوڑھے اللہ والے بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. کیونکہ جوان عورت کے لیے کسی جوان شیخ سے بیعت ہونے میں بھی آج کل فسادات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ انسان جتنا بھی نیک ہو, بہرحال آدمی پہلے ہوتا ہے, وہ نوجوان ہی ہوتا ہے, اس میں خود اس کے بگڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ پیر و مرشد کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا, ہے تو وہ انسان ہی, اس میں بھی خواہشات ہیں. تو اس لیے جو بھی جوان لڑکیاں ہیں, جب میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کسی سے بیعت ہونے کا, تو میں یہی کہتا ہوں کہ جوان پیر و مرشد کے بجائے کسی بوڑھے سے بیعت ہو, اور ایسے بوڑھے سے جس کے پر علماء کو اعتماد ہو. مفتی صاحب کیا سجدے کی, یہ ہو چکا میرے بھائی, کیا قرآن پڑھ کر مرحوم والدہ کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ جی پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن حدیث میں جس چیز کی ترغیب ہے وہ کام کرنا چاہیے, وہ ہے صدقہ. تو کوئی بھی اچھا کام کر لے, مسجد کی تعمیر, مدرسے میں پیسے دے دیے, صدقہ, پیسے کو زیادہ فوکس کریں. آج کل مسلمان چاہتے ہیں ہم سے نمازیں پڑھوا لو, روکھڑا نہیں نکالنا جیب سے.